بادشاہ نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ وہ طوطا بادشاہ کا بہت وفادار تھا اور بادشاہ سے انسانوں کی طرح بات کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ ملکہ نے بادشاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جب وزیر کمرے میں داخل ہوا تو ملکہ نے کہا، میں بہت عرصے سے انتظار کر رہی تھی کہ میں تم سے اپنے دل کی بات کہوں۔ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر بادشاہ کو راستے سے ہٹانا تمہارا کام ہے۔ وزیر دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا اور کہا کہ بادشاہ کو راستے سے میں ہٹاؤں گا۔ بادشاہ کا طوطا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو طوطے نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا۔ وہ سیدھا ملکہ کے پاس پہنچا اور کہا، سچ سچ بتاؤ ورنہ ابھی تمہیں زمین میں زندہ دفن کر دوں گا۔ ملکہ نے کہا، آپ کا طوطا جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ طوطا میرا محسن ہے، میں ہامون بادشاہ کی طرح احسان فراموش نہیں ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، ہامون بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہامون بادشاہ کو جلد کی بڑی عجیب سی بیماری لگ گئی تھی، پوری سلطنت میں اس کا علاج کوئی نہ کر سکا۔ پھر ایک حکیم نے اپنے علم سے اس کا علاج کیا، بادشاہ کی جلد مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے حکیم کو بہت سے انعامات سے نوازا تو وزیر حکیم سے حسد کرنے لگا اور کہا، بے شک حکیم نے آپ کا علاج کیا ہے، مگر یہ وقتی طور پر عارضی علاج ہے، اور یہ حکیم ایک جاسوس ہے جو ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ بادشاہ نے حکیم کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ حکیم نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے مارنے کی ٹھان لی ہے تو پھر میری آخری خواہش بھی پوری کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، کون سی خواہش؟ حکیم نے کہا، مجھے مارنے کے بعد میری کھوپڑی کو اپنے سامنے رکھ لینا اور میری کتاب کا صفحہ نمبر 120 پڑھنا۔ حکیم کی آخری خواہش پوری کر دی گئی اور بادشاہ نے حکیم کی کھوپڑی اپنے سامنے رکھ کر حکیم کی کتاب کا صفحہ نمبر 120 کھولا، مگر وہ صفحہ چپکا ہوا تھا۔ ہامون بادشاہ نے اپنی لعاب دہن سے صفحہ کو کھولنے کی کوشش کی۔ کتاب پر لگی زہر نے بادشاہ کو تکلیف میں ڈال دیا اور وہ تڑپنے لگا تو کھوپڑی سے آواز آئی کہ میں تمہارا محسن تھا اور ایک موذی مرض سے تمہیں نجات دی، مگر تم نے مجھے ہی مار ڈالا، اب یہی تمہارا انجام ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ سلامت رہیں، میں یہ ثابت کروں گی کہ آپ کا طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ آج ساری رات تم طوطے کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی رہنا، اور دوسری کنیز سے کہا، تم ساری رات طوطے کے نیچے بیٹھ کر چکی چلاتی رہنا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، رات موسم کیسا تھا؟ بادشاہ نے کہا، موسم بالکل صاف تھا۔ ملکہ نے کہا، اپنے طوطے سے پوچھیں رات موسم کیسا تھا؟ بادشاہ نے اپنے طوطے سے پوچھا، میاں مٹھو، رات موسم کیسا تھا؟ طوطے نے کہا، کیا بتاؤں، ساری رات بارش ہوتی رہی اور بادل گرجتے رہے۔ ملکہ کی چال کامیاب رہی اور بادشاہ نے طوطے کو جھوٹا سمجھ کر مار دیا۔ کچھ دن بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملکہ اور وزیر کا کوئی چکر چل رہا ہے، اور بادشاہ نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بادشاہ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے ہی سر میں مار کر کہا، افسوس کہ مجھ میں اور ہامون بادشاہ میں کوئی فرق نہ رہا، اور میں بھی احسان فراموش رہا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت احسانات ہیں،
جن کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے۔ کیا ہم بھی احسان فراموش تو نہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کرنی چاہیے؟ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل رہو گے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ دلوں کا حال بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو، اسے یہ امید ترک کر دینی چاہیے کہ اللہ اس کی بڑی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ نمبر 1، جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے الفاظ سے آپ کے احساس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس وقت خاموش رہیں۔ نمبر 2، جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے، آپ کو اپنے خیالات اور مخصوص پہلوؤں کے بارے میں علم پر شک ہو تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ نمبر 3، جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں، اس وقت بھی خاموش رہیں۔ نمبر 4، جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے اور بڑبڑاتا ہے تو آپ خاموش رہنے سے اس شخص کو آرام دیتے ہیں۔ نمبر 5، جب کوئی دوسرا شخص جذباتی طور پر اپنی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی وضاحت مت کرو، کیونکہ جو شخص آپ کو پسند کرتا ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جو آپ کو ناپسند کرتا ہے وہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیں، اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں۔ تنقیدی بنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کے ساتھ میز پر ایک ہی گفتگو 10 سال کتابوں کے مطالعہ سے بہتر ہے۔ جنگ کا مقصد اپنے ملک کے لیے مرنا نہیں، بلکہ دوسرے کمینے کو اپنے لیے مارنا ہے۔ برف کے ٹکڑوں کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے سردی میں باہر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوشیار شخص ایک مسئلہ حل کرتا ہے
اور عقل مند اس سے بچتا ہے۔ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے۔ کوئی لا علاج بیماریاں نہیں ہیں، صرف قوت ارادی کی کمی ہے۔ کوئی بیکار جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، صرف علم کی کمی ہے۔